السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدائع الصنائع صفحہ نمبر 433۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واما بیان مقدار الواجب من الزمان۔ اب یہاں سے یہ بیان ہے کہ زمان سے جو مقدار واجب ہوتی ہے تو اس کا اعتبار کس سے کیا جائے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ زمان کی جو مقدار واجب ہوتی ہے تو اس کا اعتبار وہ تلف سے کیا جائے گا کہ جتنا تلف ہوگا اتنا زمان ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فل اصل ان مقدار الواجب منہ علی قدر الاتلاف۔ تو اصل یہ ہے کہ زمان سے واجب ہونے والی مقدار وہ بقدر اتلاف ہوگی، لأن سبب الوجوب هو الاتلاف، اس لیے کہ زمان کے واجب ہونے کا سبب وہ تلف کرنا ہے۔ والحکم یتقدر بقدر العلت، اور حکم کا اندازہ وہ بقدر علت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو زمان ہوگا تو وہ علت کے بقدر ہوگا۔ والعبرۃ فیہ لبقاء من بقی من الشہود بعد رجوع من رجع منہم۔ فرماتے ہیں والعبرۃ فیہ لبقاء من بقی من الشہود بعد رجوع من رجع منہم، تو گواہوں میں سے جنہوں نے رجوع کیا ان کے بعد جو گواہ باقی رہ گئے ان کے باقی ہونے کا بھی اس میں اعتبار ہوگا، یعنی کہ انہوں نے رجوع نہیں کیا ہے تو ان پر زمان نہیں ہوگا۔ فَإِن بَقِيَ مِنْهُمْ بَعْدَ الرُّجُوعِ مَنْ يَحْفَظُ الْحَقَّ كُلَّهُ، تو بتا رہے ہیں اگر رجوع کے بعد گواہوں میں سے وہ بچے کہ جو پورے حق کی حفاظت کر سکتے ہیں، تو پورے حق کی حفاظت کرنے والے بچ گئے تو رجوع کرنے والوں پر کوئی زمان نہیں ہوگا۔ فلا زمانہ علی احد، تو کسی پر کوئی زمان نہیں ہوگا۔ لانعدام الاتلاف اصلا من احد، کسی کی طرف سے بھی یعنی بالکل بھی اتلاف نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ جو باقی بچ گئے ہیں وہ حفاظت کر تو رہے ہیں۔ وَإِن بَقِيَ مِنْهُمْ مَنْ حَفِظَ بَعْضَ الْحَقِّ، اور اگر گواہوں میں سے اتنے بچے کہ جو بعض حق کی حفاظت کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب بعض حق فوت ہوا ہے، تو وجب علی الراجعین زمان و قدر تلف بالحصص، تو فرماتے ہیں کہ رجوع کرنے والوں پر یعنی تلف کے حصوں کی مقدار کا زمان واجب ہوگا، تلف کے حصوں کی مقدار، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو باقی بچ گیا جتنا تو اسی کی مقدار جو ہے زمان واجب ہوگا۔ فنقول، تو ہم کہتے ہیں کہ بیان ہذہ الجملہ، کہ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اذا شہد رجلان بمال ثم رجع احدہما علیہ نصف المال، فرماتے ہیں جب دو لوگوں نے گواہی مال کی دی، دو لوگوں نے گواہی دی اور ایک نے رجوع کیا تو علیہ نصف المال، تو جو رجوع کر رہا ہے اس کے ذمے نصف مال ہوگا، لأن النصف محفوظ بالشہادۃ الباقی، اس لیے کہ نصف مال تو محفوظ ہے باقی کی گواہی سے کہ جس نے رجوع نہیں کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَتِ الشُّهُودُ أَرْبَعَةً فَرَجَعَ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ لَا زَمَانَ عَلَيْهِ، اور اگر گواہ چار تھے کہ ایک نے رجوع کیا تو اب اس ایک پر رجوع کرنے والے پر زمان نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ جو تین ہیں تو وہ پورے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وَقَذَا إِذَا رَجَعَ اثنان، اور یوں ہی جب دو رجوع کر لیں تو دو تو اب بھی باقی ہیں جو پورے کی حفاظت کریں گے۔ لِأَنَّ الاثنين، اس لیے کہ جو باقی دو ہیں تو وہ مال کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ وَلَوْ رَجَعَ مِنْهُمْ ثَلَاثَةٌ، اور اگر ان میں سے تین نے رجوع کر لیا تو تین نے رجوع کر لیا اب تو ایک ہی بچا ہے، تو فَعَلَيْهِمْ نِصْفُ الْمَال، تو ان تینوں کے ذمے نصف مال ہوگا، اس لیے کہ نصف مال ہمارے نزدیک وہ ایک شخص کی گواہی سے جو ہے ایک گواہ کی گواہی سے محفوظ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب باقیوں کے جو ذمے ہوگا وہ نصف بچا تو ان کے ذمے جو ہے وہ نصف مال ہوگا۔ فرماتے ہیں وَلَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ بِمَالٍ، اگر ایک آدمی اور دو عورتوں نے کسی مال کی گواہی دی تو پورا نصاب ہے، شہادت کا پورا نصاب ہے گواہی کا۔ ثم رجع الرجل، پھر آدمی نے رجوع کر لیا تو اس کا مطلب آدھے مال کا نقصان کر دیا۔ غرم نصف المال، تو وہ نصف مال کا جو ہے اس پر تاوان ہوگا۔ لأن النصف بقی بثبات المرأتین، اس لیے کہ نصف مال تو باقی ہے دو عورتوں کے ثابت ہونے کی وجہ سے۔ ولو رجعت المرأتان، اور اگر دونوں عورتوں نے رجوع کر لیا غرمتا نصف المال، تو یہ ان پر بھی نصف مال کا تاوان ہوگا۔
لیکن نصف مال ان دونوں میں پھر یہ آدھی آدھی دیں گی، بینہما نصفین، جو ان دونوں کے درمیان وہ آدھا آدھا ہوگا، لبقاء النصف بثبات الرجل، کیونکہ آدھا مال تو باقی ہے مرد کے ثابت ہونے کی وجہ سے، ولو رجع رجل وامرأۃ، تو اور اگر ایک آدمی اور ایک عورت نے رجوع کر لیا، اس کا مطلب صرف ایک عورت بچی، تو ایک مرد اور ایک عورت نے رجوع کر لیا، فعلیہما ثلاثۃ ارباع المال، تو اب ان دونوں کے ذمے وہ مال کا 3/4 ہوگا، کہ مال کے 4 حصے کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب عورت کے ذمے تو جو ہے وہ نصف کا نصف ہے نا، ایک عورت کے ذمے کتنا ہے؟ نصف کا نصف، یعنی پاور 1 ربع، تو 1 ربع نکال کے بچا کتنا؟ 3 ربع، تو ان دونوں کے ذمے 3 ربع ہوں گے۔ فرماتے ہیں فعلیہما ثلاثۃ ارباع المال، تو اب ایک مرد اور ایک عورت ان دونوں کے ذمے مال کا 3/4 ہوگا، یعنی 3 ربع ہوں گے، اس لیے کہ جو 1 ربع ہے تو وہ تو اس کے ثابت رہنے کی وجہ سے باقی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نصفہ علی الرجل، اب 2 ربع جو ہیں یعنی نصف جو ہے وہ آدمی کے ذمہ ہوگا، وربعہ، اور 1 ربع جو ہے اس کا عورت کے ذمہ ہوگا، اس لیے کہ جو باقی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک عورت کے باقی رہنے کی وجہ سے وہ تو الربع 1 ربع ہے۔ تو انا کا جو اسم ہے نا وہ الباقی ببقاء امرأۃ واحدہ، یہ اسم ہے، اور الربع خبر ہے، تو ایک عورت کے باقی ہونے کی وجہ سے جو باقی ہے، جو بچا ہے وہ 1 ربع ہے، تو اس کا مطلب 3 ربع بچے، 3 ربع ان کے ذمہ ہوں گے۔ فکانت تلف بشہادت الرجل والمرأة ثلاثۃ الارباع، تو مرد اور عورت کی گواہی سے جو تلف ہوا ہے وہ 3 ربع تلف ہوئے ہیں، اور آدمی تو عورت کا دگنا ہے، اس لیے یہ 2 ربع دے گا، یعنی کہ نصف، والرجل ضعف المرأة، اور آدمی عورت کا 2 گنا ہے، تو فکانا علیہا الربع، تو عورت کے ذمے تو ربع ہوگا، وعلی الرجل النصف، اور مرد کے ذمے وہ نصف ہوگا، ولو رجعوا جمیعا، اور اگر ایک مرد اور 2 عورتیں سب کے سب رجوع کر لیں، تو سب نے رجوع اگر کر لیا تو فنصف المال علی الرجل، تو نصف مال تو آدمی کے ذمہ ہوگا، اور نصف مال جو ہے وہ عورتوں کے ذمہ ہوگا، کہ جو بینہما نصفین، پھر بعد میں ان دونوں کے درمیان نصف نصف ہوگا، وہ نصف بھی دونوں میں نصف نصف ہوگا۔ فرماتے ہیں ولو شہد رجلان وامرأۃ ثم رجعوا فالزمان علی الرجلین، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں 2 لوگوں نے اور ایک آدمی نے گواہی دی، 2 لوگوں نے اور ایک عورت نے گواہی دی، تو عورت گواہی دے رہی ہے یہاں پر، اس کا اعتبار نہیں ہے، 2 آدمی کافی ہیں، تو اس کا مطلب سب رجوع بھی کر لیں تو عورت پر کچھ نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں ثم رجعوا، پھر سب نے رجوع کر لیا، فالزمان علی الرجلین، تو دونوں آدمیوں پر زمان ہوگا، ولا شیء علی المرأة، عورت پر کچھ نہیں ہوگا، لأن المرأة الواحدة فی الشہادۃ وجودها وعدمها بمنزلۃ واحدہ، ایک عورت کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے نا، 2 ہوتی، تو فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ ایک عورت گواہی میں ایک عورت کا ہونا نہ ہونا ایک درجے میں ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں لأن القاضی لا یقضی بشہادتها، اس لیے کہ قاضی جو ہے وہ صرف ایک عورت کی گواہی سے فیصلہ نہیں کرتا، ولو شہد رجلان وامرأتان ثم رجعت المرأتان فلا زمان علیہما، تو 2 آدمی اور 2 عورتوں نے گواہی دی، تو نصاب تو شہادت کا 2 آدمیوں سے پورا ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں پھر عورتوں نے رجوع کر لیا تو دونوں عورتوں پر کوئی زمان نہیں ہوگا، لأن الحق یبقی محفوظا بالرجلین، کیونکہ حق تو محفوظ ہو کر باقی ہے 2 آدمیوں سے، ولو رجع الرجلان یضمنان نصف المال، اور اگر دونوں آدمی رجوع کر لیتے، اور اگر دونوں نے رجوع کر لیا تو یہ نصف مال کے ضامن ہوں گے، ٹھیک ہے، نصف مال کے دونوں ضامن ہوں گے، لأن المرأتین یحفظان النصف، تو فرماتے ہیں 2 لوگوں نے رجوع کیا ہے تو نصف مال کے وہ ضامن ہوں گے، اور 2 عورتیں وہ ایک مرد کے مقابلے میں ہیں، تو اس لیے وہ نصف مال کی حفاظت کر سکتی ہیں، تو اب نصف مال کی وہ حفاظت کریں گے تو نصف یہ تو تلف ہوا ہے، اس لیے دونوں لوگ جو ہے نصف مال کے ضامن ہوں گے۔ ولو رجع رجل واحد،
اور 2 مرد اور 2 عورتیں تھیں، تو اب ان میں سے ایک مرد نے رجوع کر لیا، تو اب نصاب تو اب بھی باقی ہے پورا، تو فرماتے ہیں لا شیء علیہ، اس رجوع کرنے والے پر کچھ نہیں ہوگا، لأن رجلا وامرأتین یحفظون جمیع المال، اس لیے کہ ایک مرد اور 2 عورتیں پورے مال کی وہ حفاظت کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ ولو رجع رجل وامرأۃ، اور اگر ایک آدمی اور ایک عورت نے رجوع کر لیا، مطلب 2 مرد اور 2 عورتیں ہیں گواہی میں، اب ان میں سے ایک ایک نے رجوع کر لیا، فَعَلَيْهِمَا رُبُعُ الْمَالِ بَيْنَهُمَا أَثَلَاثًا، تو اب ان رجوع کرنے والے دونوں کے ذمے جو ہے وہ ربع مال ہوگا، مال کا چوتھائی ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیوں مال کا چوتھائی ہوگا؟ اس لیے کہ دیکھو ایک مرد اور ایک عورت رہ گئی ہیں، تو اب جو مرد ہے وہ نصف مال کی حفاظت کر لے گا، اور جو عورت ہے وہ نصف کا نصف جو ہے چوتھائی کی حفاظت کر لے گی، ہاں، تو نصف اور ربع کی حفاظت ہو گئی، مطلب 3 ربع کی حفاظت ہو گئی، بچا کتنا؟ 1 ربع، تو 1 ربع جو ہے ربع المال، تو 1 ربع جو ہے وہ ان دونوں کے ذمہ ہوگا، لیکن اس 1 ربع کے 3 حصے کیے جائیں گے، کیونکہ آدمی ڈبل ہے، تو آدمی کو 2 حصے دیے جائیں گے اور عورت کو 1 حصہ دیا جائے گا، یعنی ربع کے 3 حصے کیے جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ فَعَلَيْهِمَا رُبُعُ الْمَالِ، تو ان دونوں کے ذمے تو 1/4 مال ہوگا، کیونکہ یہی بچا ہے، بَيْنَهُمَا أَثَلَاثًا، اب وہ ان دونوں کے درمیان تہائی کے اعتبار سے ہوگا، ثُلُثَاهُ عَلَى الرَّجُلِ، 2 تہائی تو یعنی 1 ربع کے 2 تہائی وہ آدمی پر ہوں گے اور 1 ثلث وہ عورت پر ہوگا، لِأَنَّهُ بَقِيَ ثَلَاثَةُ الْأَرْبَاعِ، اس لیے کہ 3 ربع تو ایک مرد اور 2 عورتوں کے باقی ہونے کی وجہ سے وہ محفوظ ہو گئے ہیں۔ فَكَانَتْ تَلَفْ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ الرُّبُعُ، تو الربع تو مرد اور عورت کی گواہی سے جو تلف ہوا ہے وہ 1/4 تلف ہوا ہے۔ والرجل ضعف المرأة، اور آدمی عورت کا ڈبل ہے، اس لیے ان کے درمیان 1/4 کے 3 حصے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور 2 تہائی مرد پر 1 تہائی عورت پر۔ تو یہاں 2 مرد اور 2 عورتیں ہیں، کہہ رہے ہیں ولو رجعوا جميعا، چاروں کے چاروں یہ رجوع کر لیں، فالزمان بینہم اثلاث ایضا، تو زمان ان کے درمیان اب بھی جو ہے وہ 3 حصوں میں ہوگا، یعنی 3 حصوں میں ہوگا۔ کیسے؟ کہ 2 آدمی ہیں اور 2 عورتیں ہیں، تو 2 آدمیوں یعنی 2 عورتیں تو 1 آدمی کے اس میں ہیں، ٹھیک ہے، تو 3 حصے پورے مال کے کیے گئے، 2 ثلث جو ہے وہ آدمی کو دیے جائیں گے، 2 ثلث یعنی 1 ثلث اسے اور 1 ثلث اسے، اور 2 عورتیں 1 آدمی کے درجے میں تو اسے 1 ثلث ملے گا، دونوں عورتوں کو ان کے ذمے 1 ثلث رکھا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ زمان ان کے درمیان اب بھی تہائی کے اعتبار سے ہوگا، ثلث کے اعتبار سے ہوگا کہ ثلثا ہو، پورے مال کے 2 ثلث 2 آدمیوں کے ذمے ہوں گے، اب 2 عورتیں بچی وہ 1 آدمی کے درجے میں ہے تو 1 ثلث بچا، تو ثلث ہو پورے مال کا ثلث جو ہے وہ دونوں عورتوں پر ہوگا، لما ذکرنا کیونکہ ہم نے ذکر کر دیا کہ ان الرجل ضعف المرأة، کہ آدمی جو ہے وہ عورت کا دوگنا ہے، فکانت تلف بشہادتہ ضعف ما تلف بشہادتہما، تو مرد کی گواہی سے جو تلف ہوا ہے وہ اس کا ڈبل ہے جو دونوں عورتوں کی گواہی سے تلف ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں فکانت تالف، اس میں فائل پڑھیں تو تالف پڑھیں گے، فکانت تالف بشہادتہ ضعف ما تلف بشہادتہا، بشہادتہا ہونا چاہیے یہاں، ضعف ما تلف بشہادتہا، کہ آدمی کی گواہی سے تلف ہونے والا وہ دوگنا ہے اس کا جو عورت کے گواہی سے تلف ہوا ہے، اس لیے دونوں عورتوں پر 1 ثلث ہوگا اور صرف آدمی پر 1 ثلث، دوسرے آدمی پر 1 ثلث۔ ولو شہد رجل وعشر نسوۃ ثم رجعوا جميعا، فرماتے ہیں اگر ایک آدمی اور 10 عورتوں نے گواہی دی، ایک آدمی اور 10 عورتوں نے، تو 2 عورتیں کافی ہوتی، یا 8 جو ہیں اس میں وہ زائد ہیں، ثم رجعوا جميعا، پھر سب نے رجوع کر لیا، فالزمان بینہم اسداس، تو زمان ان پر جو ہے وہ سدس کے اعتبار سے ہوگا۔ تو زمان سدس کے اعتبار سے کیسے ہوگا؟ تو دیکھو 1 آدمی ہے اور عورتیں کتنی ہیں؟ 10 عورتیں، تو 10 عورتوں کو آدھا کر لو 5،
کیونکہ وہ ایک آدمی کے مقابلے میں ایسے مان لو نا 5 آدمی ہیں ادھر، تو 5 آدمی ہیں تو آدمی اور ادھر 5 آدمی سب ملا کتنے ہو گئے 6، تو پورے مال کے 6 حصے کیے جائیں گے، تو پورے مال کے 6 حصے کر کے 1 سدس تو آدمی کے ذمہ ڈالا جائے گا، اور باقی جو 5 سدس بچ گئے وہ ان 10 کے ذمہ ڈالے جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ سدسہ علی الرجل، 1 سدس تو مرد کے ذمہ ہوگا، وخمسۃ اسداسہ علی النسوۃ، اور 5 سدس جو ہیں وہ عورتوں کے ذمہ ہوں گے۔ ھذا قول ابی حنیفہ، یہ امام اعظم کا قول ہے۔ رہا صاحبین کے نزدیک فالزمان بینہم نصفان، تو صاحبین کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مرد کو مقابلے میں جتنی عورتیں ہیں وہ سب جو ہیں وہ آدھی گواہی دے رہی ہیں نا، تو وہ آدھا ہی زمان ہوگا ان پر، تو زمان ان کے درمیان نصف نصف ہوگا کہ مال کا نصف تو مرد کے ذمہ ہوگا اور جو دوسرا نصف ہے وہ ساری عورتوں کے ذمہ ہوگا۔ لیکن تو صاحبین کے نزدیک نصف ہوگا عورتوں کے ذمہ۔ صاحبین کے قول کی دلیل یہ ہے کہ ان النساء وان کثرنا فلہن شطر الشہادۃ لا غیرہ، کہ صاحبین کہتے ہیں کہ عورتیں اگرچہ کثیر ہیں لیکن عورتوں کے لیے وہ گواہی کا ایک حصہ ہے، یعنی آدھی گواہی تو عورتوں کی ہو رہی ہے نا صرف۔ فکانت تالف بشہادتہن نصف المال، تو عورتوں کی گواہی سے ہلاک ہونے والا نصف مال ہوگا، والنصف بشہادت الرجل، اور نصف جو ہے وہ آدمی کی گواہی سے جو ہے ہلاک ہوا ہے، تو زمان ان کے درمیان انصافاً وہ نصف کے اعتبار سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ صاحبین کی دلیل ہو گئی۔ ولی ابی حنیفہ، اور امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ ان کل امرأتین بمنزلۃ رجل واحد فی الشہادہ، کہ ہر 2 عورتیں وہ شہادت میں ایک آدمی کے درجے میں ہیں۔ ٹھیک ہے، فکانا قسمت الزمان بینہما اسداسن، تو اس کا مطلب پھر یہ ایک آدمی کے درجے میں ہے تو اس کا مطلب 5 آدمی ہو گئے یہ، تو اب اور ایک آدمی وہ ہے ساتھ میں تو 6 ہو گئے، تو زمان کی تقسیم ان کے درمیان سدس کے اعتبار سے ہوگی۔ ولو رجع الرجل وحدہ، ٹھیک ہے، زمینہ نصف المال، فرماتے ہیں اگر ایک آدمی نے رجوع کر لیا، تنہا آدمی نے رجوع کیا تو بچی 10 عورتیں، تنہا آدمی نے رجوع کر لیا، زمینہ نصف المال، تو یہ اکیلا نصف مال کا ضامن ہوگا، لأن النصف محفوظ بشہادت النساء، اس لیے کہ نصف مال تو جو 10 عورتیں ہیں ان کی گواہی سے محفوظ ہے۔ وَكَذَا لَوْ رَجَعَتِ النِّسْبَةُ غَرِمْنَا نِصْفَ المال، اور ایسے ہی اگر سب عورتیں رجوع کر لیتی تو وہ بھی نصف مال کے ضامن ہوتے، ان پر نصف مال کا تاوان ہوتا، لأن النصف، اس لیے کہ نصف تو آدمی کی گواہی سے محفوظ ہے، تو یہاں پر عورتوں پر کتنا دیو کر رہے ہیں، نصف کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ہادان الفصلان، یہ دونوں مسئلے تو یؤیدان قولہما فی الظاہر، ظاہراً صاحبین کے قول کی تائید کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ولو رجعا سمانو نسوۃ فلا زمان علیہن، اور اگر 8 عورتیں رجوع کر لیں تو 2 تو باقی ہیں اور نصاب جو ہے شہادت کا پورا ہو رہا ہے، تو اب ان 8 پر کوئی زمان نہیں ہوگا، لأن الحق، یہ کیا ہے، بقیہ محفوظاً برجل و امرأتین، کیونکہ حق وہ محفوظ ہو کر باقی ہے ایک آدمی اور 2 عورتوں کی وجہ سے۔ ولو رجعت امرأۃ بعد ذلک، اور اگر ایک عورت رجوع کر لے اس کے بعد، 2 بچی ہیں بس، پھر 2 میں سے بھی اس کے بعد ایک عورت اور رجوع کر لے، فعلیہا وعلی السمان، تو اب اس کے ذمے اور 8 کے ذمے جو ہے ربع المال، وہ 1/4 مال ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جو بچا ہوا ہے، جو جن کی گواہی بچی ہے وہ ایک آدمی ہے اور ایک عورت ہے، ایک آدمی اور ایک عورت بچے ہوئے ہیں نا، 9 نے تو رجوع کر لیا، ٹھیک ہے، تو اب دیکھو آدمی کے ذمے نصف ہوتا، نصف کی حفاظت کر لی ان نے، اور عورت نے جو ہے 1 ربع کی حفاظت کر لی، تو 1 ربع تو ہلاک ہوا ہے، تو 1 ربع ان کے 9 کے ذمے ہوگا 1 ربع، لأنہ بقیہ بثبات رجل و امرأتین ثلاثۃ ارباع المال، تو فرماتے ہیں اس لیے کہ ایک مرد اور ایک عورت کے، کیونکہ ایک مرد اور ایک عورت کے ثابت ہونے کی وجہ سے 3 ربع تو باقی ہیں، 3/4 مال باقی ہے۔ فکانت تالف بشہادتہن الربع، تو اب 9 عورتوں کی گواہی سے جو ہلاک ہونے والا ہے وہ صرف 1/4 ہے، اس نے 1/4 جو ہے وہ ان 9 کے ذمے ہوگا۔ فرماتے ہیں
ولو رجع رجل وامرأة فعليهما نصف المال اثلاثا، اور اگر ایک آدمی اور ایک عورت نے رجوع کر لیا تو کتنی عورتیں باقی ہیں؟ 9 عورتیں باقی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب جو ہے 9 عورتیں بچی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فعلیہما نصف المال، تو اب ان دونوں کے ذمے وہ نصف مال ہوگا، یعنی اثلاثا، جس نصف مال کے 3 حصے کیے جائیں گے۔ اب آدمی تو عورت کا ڈبل ہے نا، اس لیے جو ہے آدمی پر 2 ثلث ڈالے جائیں گے اور عورت پر 1 ثلث، تو فرماتے ثلثاہو، تو اب نصف مال کے 2 ثلث آدمی کے ذمے ہوں گے، 1 ثلث عورت کے ذمے ہوگا۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے ذمے نصف مال کیوں ہو رہا ہے؟ تو لأن 9 نسبۃ یحفظن نصف المال، کیونکہ 9 عورتیں نصف مال کی حفاظت کر تو رہی ہیں۔ فکانت تالف بہا شہادت رجل وامرأۃ النصف، تو ایک مرد اور ایک عورت کی گواہی سے جو ہلاک ہونے والا ہے وہ نصف ہے۔ تو تلف آدھا ہوا ہے اور 9 عورتیں نصف مال کی حفاظت کر رہی ہیں، تو اب جو تلف ہوا ہے نصف، وہی تو ان کے ذمہ ڈالا جائے گا۔ اور پھر آدمی کے ذمے 2 ثلث کیوں ڈالے جا رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں والرجل ضعف المرأۃ، اور آدمی عورت کا دوگنا ہے، فکان بینہما ثلاثا، تو اب ان کے درمیان مال نصف مال کے 3 حصے ہوں گے، یعنی اور اس پر 2 ثلث ڈالے جائیں گے۔ ولو شہد رجل وثلاث نسوۃ، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اور 3 عورتیں گواہی دیں، تو ایک مرد اور 3 عورتوں نے گواہی دی، اس کا مطلب ایک عورت زائد ہے۔ ثم رجع الرجل وامرأۃ، پھر ایک آدمی، یعنی پھر آدمی اور ایک عورت نے رجوع کر لیا، ایک عورت نے رجوع کر لیا، فعلی الرجل نصف المال، تو مرد کے ذمے نصف مال ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ نصف اس کی گواہی ہے تو نصف مال ہوگا۔ ولا شیء علی المرأۃ، اور عورت پر کچھ نہیں ہوگا، یہ صاحبین کے قیاس کے مطابق، اور امام اعظم کے قیاس کے مطابق نصف المال یکون علیہما ثلاثا، نصف مال مرد اور عورت دونوں کے ذمے وہ ثلث کے اعتبار سے ہوں گے، 2 ثلث آدمی پر ڈالے جائیں گے اور 1 ثلث عورت کے ذمے ڈالا جائے گا۔ تو امام اعظم کے نزدیک نصف مال ان دونوں کے ذمے وہ ثلث کے اعتبار سے ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے اوپر مسئلے میں دیکھو، اس میں ایک آدمی اور 9 عورتوں میں سے ایک آدمی اور ایک عورت رجوع کر رہی تھی، تو پھر ان کے ذمے نصف مال ہو رہا تھا، کیونکہ نصف مال کی حفاظت تو 9 عورتیں کر رہی تھیں، ایسے یہاں نصف مال کی حفاظت 2 عورتیں کر لیں گی، اور ایک عورت اور ایک آدمی نے رجوع کر لیا تو ان کے ذمے نصف مال ہوگا، کہ جس کے 3 حصے ہوں گے، 2 ثلث آدمی کے ذمے اور 1 ثلث عورت کے ذمے۔ تو اوپر کی طرح ہیں، فرماتے ہیں کہ ثلثاہ علی الرجل، 2 ثلث آدمی کے ذمے اور نصف مال کا 1 ثلث وہ عورت کے ذمے ہوگا۔ ولو رجعوا جمیعا، اور اگر سب نے رجوع کر لیا، مطلب ایک مرد اور 3 عورتیں سب نے رجوع کر لیا، فالزمان بینہم اخماس عند ابی حنیفہ، تو زمان ان کے درمیان وہ خمس کے اعتبار سے ہوگا امام اعظم کے نزدیک، اس لیے کہ ایک آدمی ہے اور 3 عورتیں ہیں، تو 3 عورتیں ہیں اور ایک آدمی ہے، اور آدمی جو ہے وہ عورت کا ڈبل ہے، تو آدمی کو 2 حصے کر لو تو کتنے حصے ہو گئے؟ 5 حصے ہو گئے نا۔ تو مرد جو ہے وہ 2 عورتوں کے مقابلے میں، اس کا مطلب جو ہے مرد کو 2 عورتوں کی جگہ رکھ کے تو 5 عورتیں ہو گئیں، تو اس کا مطلب زمان ان کے درمیان خمس کے اعتبار سے ہوگا امام اعظم کے نزدیک۔ تو اب مرد جو ہے وہ 2 عورتوں کے مقابلے میں، اس لیے 2 خمس اس کو ذمے ہوں گے، تو بچا کتنے خمس؟ 3 خمس۔ وہی فرماتے ہیں خمساہ علی الرجل، تو 2 خمس تو وہ مرد کے ذمے ہوں گے، اور 3 خمس ثلاثۃ اخماسی، 3 خمس جو ہے وہ 3 عورتوں کے ذمے ہوں گے، لأن الرجل ضعف المرأۃ، اس لیے کہ آدمی عورت کا دگنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَعِنْدَهُمَا نِصْفُ الزَّمَانِ عَلَى الرَّجُلِ وَنِصْفُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ، لیکن صاحبین تو وہ نصف کہتے ہیں، تو صاحبین کے نزدیک نصف زمان تو آدمی کے ذمہ ہوگا اور نصف جو ہے وہ عورت کے ذمہ، کیونکہ ہم نے یہ ذکر کر دیا ہے، یعنی کہ عورتوں کے لیے آدھی گواہی ہوتی ہے، اگرچہ زیادہ ہو، تو ہر نوع کی گواہی سے ہلاک ہونے والا نصف المال، وہ نصف مال ہوگا، واللہ اعلم۔ فرماتے ہیں اسی پر تفریع یہ مسئلہ ہے کہ 2 لوگوں نے یہ گواہی دی کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہیں، شوہر منکر ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کی گواہی پر قاضی نے فیصلہ کر دیا، تو انہوں نے طلاق کی گواہی دی ہے،
اچھا طلاق اگر ثابت ہو جائے بغیر دخول کے تو کتنا مہر ہوتا ہے؟ اس کا مطلب انہوں نے نصف مہر کو واجب کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دو الگ سے گواہوں نے یہ کہہ دیا بھائی دخول بھی ہو گیا، تو انہوں نے دخول کی گواہی دی۔ اب بتاؤ دخول کی وجہ سے کتنا مہر ہوتا ہے؟ پورا مہر ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب انہوں نے پورے مہر کو جو ہے وہ لازم کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے نصف مہر، اس کی وجہ سے پورا مہر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضامن ہوں گے چاروں کے چاروں گواہ، لیکن جو ہے وہ پورے مہر کے ہوں گے نا۔ تو اس انداز سے پورے مہر کے کر لو کہ جو طلاق کے گواہ ہیں انہوں نے نصف کی گواہی دی ہے، تو نصف کا نصف کتنا ہوگا؟ ربع، تو وہ جو ہے وہ ربع کے ضامن ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہ پورے مہر کی انہوں نے جو ہے لازم کیا ہے، تو اب ایک ربع کے بعد بتائیں کتنے بچے؟ کتنے؟ 3 ربع، تو وہ 3 ربع کے ضامن ہوں گے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں وعلی ھذا، اور اسی پر تفریع مسئلہ ہے کہ اذا شہد شاہدان، جب دو لوگوں نے گواہی دی کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، والزوج ینکر، اور زوج منکر ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے 2 گواہوں نے دخول کی گواہی دی، قاضی نے ان کی گواہی پر فیصلہ کر دیا، ثم رجعوا، پھر چاروں پلٹ گئے، فالزمان علیہم 4، تو زمان ان کے ذمے 4 یعنی ربع کے اعتبار سے ہوگا، مطلب 4 حصے کیے جائیں گے۔ علی شاہد الدخول 3/4 المہر، دخول کے گواہوں پر تو مہر کے 3/4 ہوں گے، وعلی شاہد الطلاق الربع، اور طلاق کے گواہوں پر 1 ربع ہوگا۔ اس میں جو ہے نا وہ عبارت نہیں ہے کہ دخول کے گواہوں پر 3 ربع ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو سمجھ لو کہ طلاق کے گواہوں پر جب 1 ربع ہو رہا ہے تو بچہ وہ تو ان پر ہوگا۔ فرماتے ہیں لأن شاہد الدخول شہد بکل المہر، اس لیے کہ دخول کے گواہوں نے پورے مہر کی گواہی دی ہے، لأن کل المہر یتأکد بالدخول، کیونکہ پورا مہر دخول سے مؤکد ہو جاتا ہے، وللمؤکد حکم الموجب علی ما مر، اور مؤکد کے لیے بھی موجب کا حکم ہوتا ہے، مطلب جیسے انہوں نے واجب کیا ہو۔ وشاہد طلاق شہیدہ بالنصف، اور طلاق کے گواہوں نے نصف کی گواہی دی ہے، نصف مہر کی، ٹھیک ہے۔ لأن نصف المہر یتأکد بالطلاق، اس لیے کہ نصف مہر مؤکد ہوتا ہے طلاق سے، جیسے کہ ہم نے ذکر کر دیا۔ والمؤکد للواجب فی معنی الواجب، اور واجب کو مؤکد کرنے یعنی واجب میں تاکید کرنے والا وہ واجب کے معنی میں ہے، مطلب ایسے ہے جیسے اس نے واجب کیا ہے۔ فشہد الدخول، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ طلاق کے گواہوں نے نصف مہر کی گواہی دی ہے اور دخول کے گواہوں نے پورے مہر کی گواہی دی ہے، تو اب یہاں پر طلاق کے گواہوں پر 1 ربع کیسے ہو رہا ہے اور دخول کے گواہوں پر 3 ربع کیسے ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے اس طریقے سمجھایا، دیکھو فشاہد الدخول، تو دخول کا 2 گواہ ہیں نا، اور دونوں گواہوں نے پورے مہر کو کیا ہے، تو 1 گواہ نے آدھے کو کیا ہے۔ فرماتے دخول کے گواہ یعنی دخول کا گواہ جو ہے انفرادہ بالنصف المہر، وہ نصف مہر کے ساتھ منفرد ہو گیا، مطلب اس نے نصف مہر کو جو ہے اس نے لازم کر دیا ہے۔ اب جو دوسرا نصف بچا اس میں تمام گواہ شریک ہے، 1 تو اسی کا ساتھی، ٹھیک ہے، اور 2 وہ، تو 3 اس نصف میں شریک ہیں۔ تو فرماتے دخول کا گواہ جو ہے وہ نصف مہر میں منفرد ہو گیا، کیونکہ دونوں نے پورے مہر کو ثابت کیا ہے، تو 1 نے تو نصف کو ثابت کیا نا، اب نصف مہر رہ گیا۔ فرماتے ہیں والنصف الآخر اشترک فی الشہود کلہم، اور نصف دوسرے نصف میں 3 گواہ شریک ہیں، 1 تو اسی کا ساتھی اور جو 2 طلاق کے گواہ، فکانا نصف النصف، تو اب تو فرماتے ہیں جو نصف دوسرا والا نصف ہے، اس نصف کا نصف بھی جو ہے وہ طلاق کے گواہوں پر ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو دخول کے گواہوں سے ہر طریقے سے آدھے میں ہے، کیونکہ آدھے مہر کو تو لازم کرا ہے انہوں نے پورا کرا ہے، تو یہ تو ہر طریقے سے آدھے میں ہے، اس لیے نصف کا نصف جو ہے یعنی کہ 1/4 وہ طلاق کے گواہوں پر ہوگا۔ اب بتاؤ یعنی نصف کا نصف 1 جو ربع ہے وہ طلاق کے گواہوں پر کر دیا اور 1 ربع بچا، تو 1 ربع جو ہے وہ جو اس کا ساتھی تھا دخول کا گواہ وہ اسے مل جائے گا، اور 1 نصف پہلے مل چکا ہے جو 2 ربع ہیں، تو 3 ربع جو ہے وہ دخول کے گواہوں پر ہو گئے۔